قریش کے خاندان بنو اسد میں ختیجہ نامی ایک خاتون رہتی تھی۔ وہ بہت زیادہ دولت مند اور دانا تھی۔ ان کے پہلے شوہر فوت ہو چکے تھے، اب وہ بیوہ تھی اور باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا تھا۔ ان کا بہت بڑا تجارتی کاروبار تھا اور اپنا سامان بیچنے کے لیے اپنے ملازموں کو شام اور یمن کے بازاروں میں بھیجا کرتی تھی۔ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری کی تعریف سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور آپ میرا سامان شام لے جائیں اور فروخت کر دیں، میں دوسروں کو جتنا حصہ دیتی ہوں آپ کو اس سے زیادہ حصہ دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور ختیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کی طرف تجارت کی غرض سے چلے گئے۔ جب اس سفر سے واپسی ہوئی تو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے غلام میسرہ کے منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری، صداقت اور رحم دلی کی بہت تعریف سنی۔ ختیجہ رضی اللہ عنہا پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عزت کرتی تھی۔ 2-3 ماہ بعد انہوں نے اپنی غلام کے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا، جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی اور بی بی ختیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ نکاح کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت اور گھر کا کام بھی کرتے تھے اور ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ بلائی اور نیکی کے کاموں میں بھی مشغول رہتے تھے۔ آپ غریبوں کی مدد کرتے تھے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، بیماروں کی خبر گیری کرتے تھے، یتیموں کی پرورش کرتے تھے اور بے سہارا عورتوں کا سودا سلف لا دیتے تھے۔ کسی کو دکھ میں دیکھ کر اس کا درد دور کرنے کی کوشش کرتے تھے اور کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر حاجت لے کر آتا تو اس کی حاجت پوری کرتے تھے۔ غرض یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ نیکی کرتے تھے، اسی وجہ سے چھوٹے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کی وجہ سے مکہ امن کا شہر تھا۔ جو لوگ اس شہر میں آتے تھے ان کی حفاظت اور مہمانداری قریش کی ذمہ داری تھی۔ ایک دفعہ قریش کے ایک سردار عاص بن وائل نے ایک پردیسی سوداگر سے سامان لیا لیکن اس کو قیمت ادا نہ کی۔ سوداگر نے قریبی پہاڑی پر چڑھ کر ظالم کے خلاف فریاد کی۔ اس پر قریش کے بہت سے قبیلے ایک جگہ جمع ہوئے اور سب نے عہد کیا کہ مکہ میں شہر یا باہر سے جو شخص بھی مظلوم ہوگا اس کی مدد کی جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے عاص بن وائل سے سامان لے کر اس شخص کو واپس کر دیا۔ اس عہد کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ دوستو، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان زندگی ایسے گزاری کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے قدر کیا کرتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں پکارتے تھے بلکہ صادق یا امین کہتے تھے۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بھروسہ تھا کہ بلا جھجک اپنی امانتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح بہت سے لوگ اپنے روپے پیسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیا کرتے تھے۔ جب وہ طلب کرتے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز لوگوں کو واپس کر دیا کرتے تھے۔ جب آپ کی عمر 35 سال ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا کارنامہ نہایت ہی حکمت کے ساتھ سر انجام دیا، اور وہ یہ کہ عرب میں بارشوں کی وجہ سے خانہ کعبہ کی جو عمارت تھی وہ کمزور پڑ گئی اور اس کی دیواریں گر گئی۔ عرب والوں نے ایک دوسرے کے تعاون سے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا اور دیواروں کو پہلے سے بھی اونچا اور مضبوط بنایا۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ کون سا قبیلہ خانہ کعبہ کی دیوار میں حجر اسود کو نصب کرے گا۔ قریب تھا کہ اس بات پر تلواریں نکل جاتی۔ ایک بوڑھے شخص نے مشورہ دیا، جو شخص کل صبح سب سے پہلے خانہ کعبہ میں آئے گا وہی خانہ کعبہ کی دیوار میں حجر اسود کو نصب کرے گا۔ اگلے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہوئے۔ ان کو دیکھتے ہی لوگ کہنے لگے، امین آ گئے، امین آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جھگڑے کو سنا اور حل کچھ یوں نکالا کہ آپ نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اس میں رکھا اور پھر ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ وہ اس چادر کا ایک کونا پکڑ لے۔ جب یہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھایا اور خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کر دیا۔ دوستو، یہ وہ دور تھا کہ جب عرب میں بت پرستی عام تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کو ان برائیوں سے پاک کرنا چاہتے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے 2-3 میل کے فاصلے پر واقع غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں عبادت اور غور و فکر میں مشغول ہو جاتے۔ جب پیارے آقا کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی تو ایک دن آپ غار حرا میں عبادت کر رہے تھے۔ آپ کو یکا یک اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کا کلام آپ کے پاس لائے تھے نظر آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار اللہ کا کلام اور پیغام سنایا۔ اللہ کے کلام اور پیغام کو وحی کہتے ہیں، یہ پہلی وحی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا انسان
انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ آپ پڑھیے اور آپ کا رب بڑے کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی ہیبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کانپنے لگا۔ اسی حالت میں گھر تشریف لائے اور بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا مجھے اوڑھنی دو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل یا چادر دے دی۔ جب سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سارا حال سنایا۔ اما خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بہت ہی پیارے جملے ارشاد فرمائے، آپ پریشان نہ ہوئیے، اللہ آپ کو کبھی رنج میں مبتلا نہیں کرے گا۔ آپ سچ بولتے ہیں، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور بے سہارا لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعلانیہ دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ یہ وہ چند ایک واقعات اور باتیں تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی سے تعلق رکھتی ہیں۔ بے شک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا احاطہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ یہاں پر میں نے چند ایک واقعات کو نہایت ہی مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ ایک ویڈیو کے اندر سیرت طیبہ کا احاطہ کرنا ناممکن عمل ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں جن کو ہم انشاءاللہ زندگی نے اجازت دی تو وقفاً آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں اور اسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔